نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتولى عنهم فما انت بملوم وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے قابل صدر احترام محترم عزیز و دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم الشان کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَذَكِّرْ، آپ نصیحت کیجئے، فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اس لیے کہ نصیحت کرنا جو ہے وہ ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ نصیحت کسے کہتے ہیں؟ انسان کسی کی خیر خواہی کی بات کرے یا انسان کسی کو فائدہ پہنچانے کی کوئی بات کرے یا کوئی انسان کسی کو نقصان سے بچانے والی کوئی بات کرے، اس ہمدردی کے جذبے کے ساتھ انسان جو کوئی بھی بات کرے گا اسے نصیحت کہا جاتا ہے۔ اور یہ نصیحت کرنا اور خیر خواہی کا جذبہ انسان کے اندر ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بہت زیادہ پسند ہے کہ میرے جتنے بھی بندے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کریں، ایک دوسرے کو اچھی باتوں کی نصیحت کرتے چلے جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نصیحت کیجئے میرا محبوب، کیونکہ نصیحت کرنا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ کس اعتبار سے فائدہ دیتا ہے؟ جو آدمی دین سے غافل ہوگا، دین سے دور ہوگا، جب اسے نصیحت کی جائے گی کہ وہ دین پر چلنا شروع کر دے گا، اور جو آدمی دین پر چل رہا ہوگا جب اسے نصیحت کی جائے گی تو نصیحت کی وجہ سے اس کے دین کے اندر چلنے میں مزید ترقی ہو جائے گی۔ لہذا دنیا کا کوئی بھی انسان یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے نصیحت کی ضرورت نہیں ہے یا میں نصیحت کا محتاج نہیں ہوں، بلکہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبات کے اندر بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا کہ خطیب جو ہے، یعنی بیان کرنے والا جو خطیب ہوتا ہے، وہ اگر اس بات پر خطبہ دے جس بات کی کمی وہ خطیب خود اپنے اندر محسوس کرتا ہے، تو اس بات پر خطبہ دینے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر سے اس برائی کو ختم فرما دیں گے۔ تو نصیحت ایسی پیاری چیز ہے میرے دوستوں کہ جب آپ کسی کو نصیحت کریں گے تو دوسرے کی ذات کو تو فائدہ پہنچے گا ہی پہنچے گا، نصیحت کرنے کی برکت سے خود انسان کو اپنی ذات پر بھی بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہے۔ اب یہ نصیحت اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند ہے، قرآن عظیم الشان کا آپ مطالعہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النمل کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جو ہے وہ کہیں سے گزر رہا تھا۔ لشکر کا گزرنا ہوا کہ راستے میں چونٹیاں جو ہے وہ اپنے بلوں سے نکل کر باہر آ گئیں۔ اب جو چونٹیوں نے سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھا تو ایک چونٹی نے آواز لگائی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، اے چونٹیوں تم دوبارہ اپنے بلوں کے اندر چلی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر جو ہے وہ تمہیں کچل ڈالے۔ اب ایک چونٹی نے تمام کی تمام چونٹیوں کی جب خیر خواہی کی تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ خیر خواہی اتنی پسند آئی کہ اس چونٹی کی خیر خواہی کا تذکرہ ایک تو قرآن عظیم الشان کے اندر کر دیا، دوسرا اس چونٹی کے نام پر قرآن کریم کی ایک سورۃ النمل کے نام سے اللہ تعالیٰ نے جاری فرما دی۔ تو اندازہ لگائیے کہ جب ایک چونٹی جو چھوٹا سا جانور ہے وہ اپنی چونٹیوں کی خیر خواہی کرے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند ہے۔ اگر ایک انسان دوسرے انسان کی خیر خواہی کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کرے گا، ایک انسان دوسرے انسان کو نقصان سے بچانے کی کوشش کرے گا، ایک انسان دوسرے انسان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس سے کتنی محبت فرمائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو پچھلے زمانے کے اندر جو تھا یہ دستور ہوا کرتا تھا کہ اولاد جو ہے، ماں باپ جو ہے وہ اولاد کو نصیحتیں کیا کرتے تھے، اور انہی نصیحتوں کی بنیادوں پر اولاد بڑے بڑے درجے پا لیا کرتی تھی۔ آج ہمارا معاملہ ایسا ہو چکا ہے کہ اولاد جو ہے وہ ماں باپ کو نصیحت کرتی ہے، اور اگر ماں باپ بیچارے آگے سے کوئی بات سمجھانے لگے یا کوئی بات بتانے لگے تو اولاد ماں باپ کو کہتی ہے کہ چھڑو جی بندیاں نو گل نہ کرنے دو۔ کیا کہتے ہیں کہ جی بندوں کو بات کرنے دو، یعنی کہ ماں باپ تو بندے ہیں ہی نہیں، وہ تو جانور ہیں، اب بندے صرف اولاد بن چکی ہے، لہذا ماں باپ کہیں سمجھانا چاہیں تو انہیں چپ کروا دیا جاتا ہے۔ اور ماں باپ کی نصیحت کیسا فائدہ دیتی ہے میرے دوستوں؟ کہتے ہیں کہ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بچپن کے اندر علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے، ماں نے نصیحت کی، کہا بیٹا ایک بات پلے باندھ لینا، جیسے چاہے تجھ پر حالات آ جائے، جیسے چاہے تیرے ساتھ معاملات آ جائے، کبھی بھی جھوٹ مت بولنا۔ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اپنی ماں کی بات کو اپنے پلے سے باندھ لیا۔ ماں نے قمیص کے کنارے کے اندر پیسے سی دیے کہ راستے میں تجھے کام آئیں گے۔
اب راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، قصہ تو مشہور ہے. اب ڈاکوؤں نے جو لوٹا تو پوچھا بھائی کچھ ہے؟ تلاشی لی، کچھ نہیں ملا. کہاں ہے؟ پھر تلاشی لی، کا کچھ ہے؟ کہا کچھ نہیں ملا. کا کچھ ہے؟ کہاں ہے نا. اپنے قمیص کے کنارے سے پیسے نکال کر حوالے کر دیا. ڈاکو بڑا حیران ہوا، کہا باقی تو ہوتے ہوئے بھی چھپا رہے ہیں اور تیرا نہیں مل رہا تو ہمیں دکھا رہا ہے. کہا یہ کیا وجہ ہے؟ کہا میری ماں نے مجھے کہا ہے کہ میں کبھی بھی جھوٹ نہ بولوں. اس بات کا اتنا گہرا اثر ڈاکوؤں کے دل پہ ہوا میرے دوستوں کہ کئی ڈاکو بلکہ ان ڈاکوؤں کے پورا کا پورا گروہ بما سردار کے جو ہے وہ اسلام کو قبول کر کے جو ہے توبہ طائب ہو گیا. تو ایک ماں کی نصیحت جب بچے نے عمل کیا تو اس کو اتنا فائدہ ہو گیا. باپ کی نصیحت کا کتنا فائدہ ہوتا ہے. امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ بہت بڑے وقت کے امام گزرے ہیں. ان کے والد تھے امام باقر رحمت اللہ علیہ. امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے نصیحت فرمائی. کہا بیٹا چند لوگوں سے کبھی بھی دوستی مت کرنا. آپ بھی ذرا کان کھول کے بات سن لیجیے. کہا بیٹا چند لوگوں سے کبھی بھی دوستی مت کرنا، حتیٰ کہ اگر کبھی راستے میں چلتے ہوئے وہ تیرے ساتھ چل بھی رہے ہو تو اپنا راستہ ان سے جدا کر لینا، ان کے ساتھ بھی مت چلنا. ایک تو بے وقوف آدمی سے کبھی بھی دوستی مت کرنا، اس لیے کہ بے وقوف آدمی جو ہے وہ اگر کبھی تجھے فائدہ پہنچانا بھی چاہے گا تو الٹا تیرا نقصان ہی کر دے گا، کیونکہ بے وقوف جو ہوا. اس لیے قصہ مشہور ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے ریچھ پال کے رکھا ہوا تھا. اب وہ ریچھ کو کھلاتا پلاتا کھا کے یہ وہ سانڈ کا سانڈ ہو گیا. اس نے سوچا یار یہ کسی کام میں تو آتا نہیں ہے، کھاتا ظالم اتنا ہے کہ کس کی انتہا نہیں ہے. کہا میں ایسا کرتا ہوں کہ اسے پنکھا کرنا سکھا دیتا ہوں. دوپہر میں سویا کروں گا قیلولہ کے لیے تو یہ مجھے پنکھا کیا کرے گا، مکھیاں بھی اڑ جایا کریں گی اور مجھے ہوا بھی مل جایا کرے گی. چنانچہ اس نے بڑی ٹریننگ دینے کے بعد ریچھ کو پنکھا کرنا سکھا دیا. اب وہ ریچھ جو تھا وہ پنکھا کرنا سیکھ گیا. اب یہ دوپہر میں درخت کے نیچے سو جاتا اور ریچھ اس کو پنکھا کرتا چلا جاتا. لوگوں نے بڑا سمجھایا، کہا بھائی جانور ہے کبھی کوئی نقصان پہنچا دے گا. کہا نہ، بڑا ٹرین کیا ہوا ہے میں نے اس کو، یہ کبھی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا. اب ایک دن یہ حضرت سوئے ہوئے تھے اور ریچھ پنکھا کر رہا تھا. ایک مکھی اڑ کے آ کر اس کے منہ پر بیٹھ گئی. اب مکھی کا معاملہ بڑا عجیب ہے نا، اگر مٹھائی پر بیٹھ جائے تو ظالم نہیں اڑتی، اور بسا اوقات جب منہ پر چپک جائے نا تو جتنا اڑا اتنا اڑ کے دوبارہ آتی ہے. ایسا ہی معاملہ کچھ اس کے ساتھ ہو گیا. وہ مکھی جو ہے اس کے منہ پر آ کر بیٹھ گئی. ریچھ نے ایک بار اڑایا نہیں اڑی، دوسری بار اڑایا نہیں اڑی، تیسری بار اڑایا نہیں اڑی، پھر اڑتی آ جاتی. کہا اچھا تو میرے مالک کی نیند خراب کر رہی ہے. اس نے اٹھایا بہت بڑا پتھر، اور مکھی بیٹھی تھی اس کے ناک کے اوپر، اس نے اٹھا کے پتھر مارا اس کے منہ پہ. مکھی نیچے سے نکل گئی، پتھر اس کے منہ پہ نکلا اور اس کا کچومڑ بن گیا. تو میرے محترم عزیزو دوستو بزرگو، جو کوئی انسان بے وقوف آدمی سے دوستی کرتا ہے، وہ ریچھ بیچارہ تو چاہتا تھا کہ اس کی نیند خراب نہ ہو، فائدہ پہنچانا چاہتا تھا، لیکن بے وقوف جو تھا عقل نہیں تھی، اس لیے نقصان پہنچا گیا. تو بے وقوف آدمی سے کبھی بھی دوستی نہیں کرنی چاہیے. دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ جھوٹے آدمی سے کبھی دوستی مت کرنا. اگر جھوٹا آدمی کسی راستے پر چل رہا ہو تو اس سے جدا ہو جانا. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن سب کچھ کر سکتا ہے، مومن میں ہر برائی ہو سکتی ہے، لیکن مومن کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے علماء فرماتے ہیں، علماء اکرام یہ بات فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ آج کے دور میں 2010 کے اندر جسے 21ویں صدی کا دور کہا جاتا ہے، اگر آج کے دور کے اندر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے وقت کا ولی بن جائے، اس کے اندر ولیوں والی صفات پیدا ہو جائے، تو اپنی اولاد کو 3 نصیحتیں اپنی زندگی میں کر کے چلے جاؤ. بلکہ 3 عادتیں میں یہ کہوں گا اپنی اولاد کے اندر اپنی زندگی میں پیدا کر کے چلے جاؤ. ایک تو اپنی اولاد کو ہمیشہ سچ بولنے کی ترغیب دے دو اور اسے سمجھا دو کہ بیٹا حالات کیسے بھی ہوں جھوٹ کبھی بھی نہیں بولنا ہے. دوسرے نمبر پر اپنی اولاد کو نماز کا عادی بنا دو. اس لیے کہ جو لوگ نماز کے عادی ہوتے ہیں بچپن ہی سے، تو نماز کا عادی ہونے کے انسان کو 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو نمازی جو ہوتا ہے اس کے چہرے پر اللہ تعالیٰ صلح کا نور پیدا فرما دیتا ہے، اور دوسرے نمبر پر اس کی زندگی میں برکتیں ہو جاتی ہیں. اور سب سے بڑھ کر جو نمازی آدمی کو فائدہ ہوتا ہے وہ ٹائم کا بہت زیادہ پابند ہو جاتا ہے. جو آدمی 5 وقتہ نماز باجماعت مسجد میں ادا کرتا ہے وہ آدمی وقت کا بہت زیادہ پابند ہو جاتا ہے، وہ اپنے ہر کام کو وقت پر کرنے والا بن جاتا ہے. اس لیے میں اور آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ اپنی اولاد کے ساتھ اس بات کو بالکل پلے باندھ لیں کہ بیٹا تیرا ہوم ورک زیادہ ہے، تیرا امتحان ہونے والا ہے، تو تھکا ہوا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں بعد میں، اور نماز سب پر مقدم ہونی چاہیے. یاد رکھیے گا میرے دوستوں، جو آدمی بچپن ہی سے اپنی اولاد کو انگلی پکڑ کے مسجد کا راستہ دکھائے گا، ان کو نماز کا عادی بنائے گا، جب یہ دنیا سے چلا جائے گا اس کی اولاد جتنی نمازیں پڑھے گی اس کا ثواب باپ کے اعمال نامے میں داخل کر دیا جائے گا. تو پہلی بات اولاد کو جھوٹ سے بچانا ہے.
دوسرا نماز کا عادی بنانا ہے، اور تیسری بات یہ فرمائی کہ اپنی اولاد کے اندر خدمت کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ اس لیے جس کے اندر خدمت کا جذبہ بچپن سے ہوتا ہے، ایک تو اس کے اندر تکبر نہیں ہوتا، عاجزی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور دوسرے نمبر پر وہ آدمی جو ہے وہ دوسرے کے معاملات میں کبھی بھی دخل اندازی نہیں کرتا ہے، اور خدمت کی عادت بھی دوسرے کی بنانی ہے، یعنی کہ وہ جو ہے وہ دوسرے کی خدمت کرنے والا۔ بیٹھ جائے بھائی، اے بھائی بیٹھ جاؤ، کل آپ کو خصوصی سمجھایا ہے۔ تو جس انسان کے اندر خدمت کی عادت ہوا کرتی ہے، وہ آدمی اپنے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے، اس کے اندر تکبر کبھی بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے اپنی اولاد کو خدمت کا عادی بنائے۔ ہمارے یہاں معاملہ کیا ہے، ایک آدمی اپنے گھر سے نکلا، راستے میں بچہ مل گیا، بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ کہا ابا وہ ڈبل روٹی لینے جا رہا ہوں۔ کس کی؟ کہا پڑوسی کی۔ کہا تو اس کا نوکر ہے، چل میرے ساتھ۔ وہیں سے اس کا ہاتھ پکڑ کے واپس کیا۔ اس نے کہا جی ہمارے گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے، ضرورت کی چیز تھی منگا لی۔ کہا نا جی ہمارے بچے سے کام مت کروایا کرے۔ تو وہیں سے بچے کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ مجھ پر کسی کی خدمت کرنا میرے ذمے نہیں ہے، بلکہ میرے ذمے تو کھانا پینا ہے اور اوڑھنا ہے اور سو جانا ہے۔ تو تین عادتیں جو آدمی اپنی اولاد کے اندر پیدا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کی اولاد کو وقت کا ولی بنا دے گا۔ سچ بولنے کی عادت، نماز کی عادت، اور تیسرے نمبر پر جو ہے دوسرے کی خدمت کی عادت۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے فرمایا بیٹا ایک تو بے وقوف سے دوستی مت کرنا، دوسرا جھوٹے آدمی سے دوستی مت کرنا۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا میرے دوستوں، سچ میں ہمیشہ سکھ ہے اور جھوٹ میں ہمیشہ دکھ ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سوچتا ہے یار اگر یہاں سچ بولا تو میں پھنس جاؤں گا، یہاں سچ بولا تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ ایسا ہوتا نہیں ہے میرے دوستوں، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الا لعنۃ اللہ علی الکاذبین کہ جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اب جھوٹ بولنے والا کامیاب کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اللہ نے اپنی لعنت کا اعلان کر دیا ہے۔ اس وقت ایک فرمایا کہ قصہ ذہن میں آیا، کہتے ہیں کہ انڈیا کے اندر کاندھلا ایک شہر ہے، اس کے اندر ایک چھوٹا سا قصبہ تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب انگریزوں کی جو ہے وہ ہندوستان پر حکمرانی تھی، تو اس قصبے کے اندر ہندو اور مسلمان اکٹھے رہتے تھے، آپس میں بڑی محبتیں تھی۔ ایک زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے کے اوپر ایک ہندو اور ایک مسلمان کا آپس میں تنازع پیدا ہو گیا۔ مسلمان نے کہا یہ زمین کا ٹکڑا میرا ہے، ہندو نے کہا یہ زمین کا ٹکڑا میرا ہے۔ اب مسلمان جو تھا وہ ذرا زیادہ اسمارٹ کا بات ہوتا ہے، ضرورت سے زیادہ اسمارٹ ہو تو چالاک ہوتے ہیں۔ مسلمان نے جب دیکھا کہ یار یہ ٹکڑا تو میرا ہے نہیں لیکن معاملہ میرے ہاتھ سے جا رہا ہے، چنانچہ اس نے کہا کہ جی یہ زمین کا ٹکڑا میرا ہے اور اسے لے کر میں اس پر مسجد بناؤں گا۔ ہندو نے کہا یہ زمین کا ٹکڑا میرا ہے، میں اسے لے کر اس پر مندر بناؤں گا۔ لو جی مسئلہ ٹیڑھا ہو گیا۔ اب تک تو دونوں کا پرسنل معاملہ تھا، اب یہ دین کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اب جب مسئلہ جج کے سامنے آیا تو جج بھی پریشان ہو گیا کہ مسئلہ اتنا سنگین ہے، اگر مسجد بنانے کی اجازت دی تو بھی خون ریزی ہو جائے گی، مندر بنانے کی اجازت دی تو بھی خون ریزی ہو جائے گی۔ جج بڑا پریشان ہوا، چنانچہ جج نے کہا بھائی کوئی تمہارے پاس درمیان کا راستہ ہے؟ ہندو نے کہا ہاں ایک راستہ ہے، اگر فلاں مسلمان ہے وہ آ کر اس بات کا فیصلہ کر دے، وہ کہے زمین میری ہے تو میری ہے، وہ کہے زمین مسلمان کی ہے تو مسلمان کی ہے۔ جج نے کہا یہ تو جی بڑا آسان معاملہ ہو گیا، اگلی ڈیٹ دے دی گئی۔ اب ایک مسلمان کے ہاتھ میں قضیہ دے دیا گیا، یہاں مسلمان خوش ہوتے ہوئے باہر آئے کہ جی چلے جی مسلمان کے ہاتھ میں فیصلہ آیا، مسلمان مسجد کے خلاف بات کوئی تھوڑا ہی کرے گا۔ چنانچہ اب مسلمانوں نے آپس میں فیصلہ کر دیا کل بات تو ہمارے حق میں ہونی ہے، تم سریا لے لینا، تم سیمنٹ لے لینا، تم ریتی بجری لے لینا، اور اس طرح مسجد کو خیالی پلاؤ میں مسلمانوں نے بنا دیا۔ وہ ہندو باہر آئے تو ہندوؤں نے بڑی فرمایا ملامت کی کہ یار عجیب معاملہ ہے، مسجد کا مسئلہ آیا ہے اور تو نے منصف ایک مسلمان کو بنا دیا۔ اس نے کہا نہیں، وہ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، وہ سچا آدمی ہے۔ کہا یار مسلمان سچا تو ہوگا لیکن مسجد کے معاملے میں تو وہ اپنے دین کو مقدم رکھے گا۔ کہا نہ وہ سچ کی بات کرے گا۔ چنانچہ دوسرے دن مسلمان بھی بڑے حیران ہوئے کہ جب فرمایا کہ جج آ کر بیٹھا اور اس شخص کو بلایا گیا کہ جس شخص کی زبان پر فیصلہ ہونا تھا وہ مفتی الہی بخش صاحب سے دعا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے۔ چنانچہ مفتی الہی بخش صاحب کو لا کر بٹھا دیا گیا اور جج نے کہا کہ آپ بتائیں جی محترم کہ یہ زمین کس کی ہے، ہندو کی ہے یا مسلمان کی ہے؟ مفتی الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جی زمین ہندوؤں کی ہے۔ تو جج نے کہا جی زمین ہندوؤں کی ہے تو یہاں مندر بن سکتا ہے؟ کہا جب زمین ہندو کی ہے تو وہ مندر بنائے یا بلڈنگ بنائے یا گھر بنائے، اس کی مرضی ہے۔ چنانچہ جج نے فیصلہ کر دیا اور فیصلے میں کیا لکھا؟ کہ آج مسلمان تو ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا ہے۔ آج مسلمان تو ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا ہے۔ جب ہندوؤں نے یہ بات سنی تو کہا حضرت جج کو کہا جی ہمارا بھی فیصلہ سن لیجئے۔
جج نے کہا تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ کہا اگر اسلام جیت گیا ہے تو ہم بھی سارے کے سارے ہندو مسلمان ہوتے ہیں اور اب اس ٹکڑے کے اوپر زمین پر ہم خود اپنے ہاتھوں سے مسجد کو تعمیر کریں گے۔ تو میرے محترم عزیزوں، بظاہر سچ بولنے کے اندر انسان کو نقصان نظر آتا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سچ بولنے والے کو ہمیشہ سرخروئی نصیب فرما دیتے ہیں۔ تھوڑا سا وقت لوں گا، ایک قصہ ذہن کے اندر آیا ہے، عرض کر دوں گا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر مسلمانوں کو فتوحات بہت زیادہ مل رہی تھی، چنانچہ ایک ملک کے شہزادے کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ وہ شہزادہ بڑا شریر تھا، اس نے مسلمانوں کو بڑی تکلیفیں پہنچائی ہوئی تھی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تو اشداء علی الکفار تھے، ویسے ہی کافروں پر ان کو بڑا غصہ رہتا تھا، چنانچہ انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ اس کا تو سر جو ہے وہ تن سے جدا ہی کرنا ہے۔ چنانچہ اس کو لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ اب وہ شہزادہ بھی جانتا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ چھوڑنے والا نہیں ہے، چنانچہ جیسے ہی اس کی موت کا حکم سنایا گیا اس کا چہرہ زرد ہو گیا اور کپ کپی جسم پر طاری ہو گئی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا بھائی کوئی آخری خواہش ہے، کوئی چاہت ہے تو بتا دو۔ کہ حضرت ایک پیالہ پانی چاہیے۔ کہا بھائی پیالہ پانی کا دے دو۔ اب وہ بڑا چالاک تھا، پانی کا پیالہ لیا اور کھڑا ہو گیا، اب پی نہیں رہا۔ عمر ابن خطاب نے کہا پی ظالم تاکہ تیرا سر قلم کر دے۔ کہا نہ، میں پانی کے پیالہ پینا شروع کروں گا اور آپ میری گردن اڑانے کا حکم دو گے، پانی بھی نہیں پینے دو گے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ بھائی ایسا نہیں ہوگا، جب تک تو یہ پانی نہیں پی لے گا، جب تک تو یہ پانی نہیں پی لے گا اس وقت تک ہم تیرا سر قلم نہیں کریں گے۔ اس نے جب یہ بات سنی تو سارا پانی زمین پہ پھینک دیا، زمین نے سارا پانی چوس لیا۔ عمر ابن خطاب نے کہا یہ کیا کیا؟ کہا دیکھیں حضرت اب آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ جب تک تو یہ پانی نہیں پیے گا میں تجھے قتل نہیں کروں گا۔ یہ پانی تو زمین پی گئی، اب آپ اپنے قول پر قائم رہیں گے اور مجھے قتل نہیں کریں گے۔ عمر ابن خطاب نے کہا کہ بات تو سیدھی ہے، تو نے پھنسا دیا، چل ہم تجھے معاف کر دیتے ہیں۔ جب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے معاف کرنے کا کہا تو شہزادے نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ جس دن سے مسلمانوں کی قید میں آیا تھا آپ کے اخلاق کو دیکھ کر دین اسلام سے تو پہلے سے ہی میں متاثر ہو چکا تھا، لیکن میں نے یہ بات سوچی کہ اگر ابھی میں نے اسلام قبول کیا تو لوگ مجھے طعنہ دیں گے کہ موت کے خوف سے اسلام قبول کیا ہے، لہذا آج آپ نے میری براءت کا اور میری آزادی کا اعلان کر دیا تو اب میں بھی مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم نے خود دیکھا کہ امور خلافت کے کئی کاموں کے اندر اس شہزادے سے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مشورہ کیا کرتے تھے۔ تو میرے محترم عزیزو دوستو اور بزرگوں، نصیحت ہمیشہ انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ جب کبھی بھی ماں باپ اپنی اولاد کو نصیحت کریں گے تو ماں اولاد کے اندر نیک اور صالح بچے پیدا ہوں گے۔ آج ہمارا معاملہ ایسا جدا ہو چکا ہے کہ ماں باپ کے پاس وقت ہی کوئی نہیں ہے نصیحت کرنے کی۔ باپ جب صبح کام پہ جاتا ہے تو بھی اولاد سوئی ہوئی ہے، یہ رات کو اتنا لیٹ نائٹ گھر پہ آتا ہے 2 بجے 3 بجے تو بھی اولاد سوئی ہوئی ہے۔ ہاں کبھی اتفاق ہو جائے کہ جی مغرب عشاء میں باپ جلدی آ گیا تو پھر ماشاءاللہ جیو اور مرو دیکھنے میں ہمارا وقت اتنا ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اولاد کی تربیت کے لیے آج کل ماں باپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے، اس لیے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ پیدا نہیں ہو رہے، اشرف شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا نہیں ہو رہے۔ ارے میں نے شیخ غلام اکبر صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے بانگی مسجد کے امام صاحب ہیں، وہ بڑی پیاری بات ارشاد فرمانے لگے، کہتے تھے کہ جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ہماری ماں اندھیرا کر دیا کرتی تھی گھر میں اور ہمیں سمجھایا کرتی تھی کہ دیکھو بیٹا قبر میں بھی ایسا اندھیرا ہوگا، وہاں سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے، وہاں میں بھی نہیں ہوں گی، وہاں کی روشنی نماز ہے، وہاں کی روشنی اچھے اخلاق ہے۔ تو کہتے اسی وقت سے ہمارے دماغوں کے اندر قبر کا خوف پیدا ہو گیا تھا اور اسی قبر کے خوف نے عالم دین بننے پر مجبور کر دیا۔ تو میرے محترم عزیز و دوستو اور بزرگوں، مجھے بھی اور آپ کو بھی چاہیے ہم بھی اپنی اولاد کو نصیحتیں کرتے رہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَذَكِّرْ، آپ نصیحت کیجئے، فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ نصیحت کرنا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے، ایسا فائدہ دیتا ہے کہ جو اپنے دین میں کمزور ہے اس کو نصیحت کریں گے تو دین میں مضبوط ہو جائے گا، اور جو دین میں مضبوط ہے جب اسے نصیحت کریں گے تو وہ اور زیادہ ترقی کے راستے پر چلنے والا بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔